حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے مقدس ولی ہیں۔ آپ ولایت کے منزل پہ فائز کیسے ہوئے؟ ولی بننے سے پہلے آپ کی زندگی کا حال کیا تھا؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے آپ شراب پیا کرتے تھے۔ شراب کی نشے میں آپ ہمیشہ دھت رہا کرتے تھے۔ صبح ہوتی آپ شراب پینے کے لیے شراب کے اڈے پہ چلا جایا کرتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد آپ شراب پیتے اور پینے کے بعد نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ کو راستے پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا گرا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو اس پہ بسم اللہ شریف لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیا، لینے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف جس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، آپ نے اس کاغذ کو بالکل اچھی طریقے سے صاف کیا، ستھرا کر دیا۔ اس کے بعد میں اس کاغذ پر آپ نے خوشبو لگایا۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف کو بلند مقام پر رکھ دیا حفاظت کے ساتھ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ اگر گنہگار ہو چلے، مگر با ادب ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو بلند مقام پہ رکھا، عزت کیا، احترام دیا، اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا کہ میرا سلام جا کر بشر حافی سے بول دو، اور بشر حافی سے کہہ دینا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے پورے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ وقت کے ولی پوچھتے پوچھتے گاؤں میں آئے، شہر میں آئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بشر حافی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ تو شراب پیتے ہیں، شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، اور وہ تو ان کا پتہ اگر چاہیے تو گھر پہ چلے جاؤ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پہ جب وقت کے ولی جاتے ہیں، آپ نے وہ گھر والوں سے دریافت کیا۔ معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ اس وقت شراب کے مے خانے میں ہوں گے۔ آپ اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو شراب کے مے خانے میں چلے جائیں۔ وقت کے ولی جو ہے یہ شراب کے مے خانے پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں بشر حافی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ تو شراب پی کے شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ آپ نے کہا مجھے ان سے کچھ کام ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا۔ جب آپ آتے ہیں تو وقت کے ولی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اس وقت جب آپ نے سلام لیا تو آپ ننگے پاؤں تھے، اور وقت کے ولی نے یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے پورے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نشہ اب دوسرا چڑھ جاتا ہے، شراب کا نشہ پھیکا پڑ گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت بغیر چپل کے تھے۔ آپ نے عہد کیا کہ اب میں زندگی بھر چپل نہیں پہنوں گا۔ آپ پوری زندگی چپل نہیں پہنے، جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں ہی چلا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، اور جانور تک آپ کا خیال رکھا کرتے تھے۔ جس راستے سے آپ کا گزر ہوتا تھا، جانور کبھی لید گوبر پیشاب پیخانہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ احترام جانور کیا کرتے تھے آپ کا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جانور نے لید اور گوبر کر دیا۔ ایک آدمی جب دیکھا کہ راستے پہ جانور نے گندگی کر دیا، اس نے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں ادھر آؤ۔ سارے لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے آج بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا آج جانور نے راستے پہ گندگی کر دیا ہے۔ جب لوگوں نے معلومات کیا تو پتہ چلا واقعی میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی رب کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھے، رب جو ہے کب
فرش سے عرش پہ بٹھا دے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہم تو سائل با کرم ہے کوئی مائل ہی نہیں، راستہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔